اگر تم یہ کر لو تو تمہیں مزید اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. جی امتحان میں کامیابی کے لیے صورت ہے قرآن پاک میں 30ویں سپارے کے اندر سورۃ الاعلیٰ. امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف بڑی شاندار عبادت ہے جی. درود شریف بڑا زبردست وظیفہ ہے. درود شریف جتنا زیادہ اہتمام اور جتنی کثرت سے پڑھا جائے فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ، نقصان کوئی نہیں ہے درود شریف کا. درود شریف سب سے افضل ترین درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے. کیوں سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے افضل عبادت نماز ہے، نماز میں سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ تو درود شریف بہت قیمتی، بہت زبردست وظیفہ بھی ہے، بڑی زبردست عبادت بھی ہے. درود شریف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت بھی ہے. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی صحابہ کرام کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف پڑھا کرو، زیادہ پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو. ٹھیک ہے جی؟ درود شریف بڑی زبردست عبادت ہے، اور جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کو مزید اور کسی وظیفے کی، کسی اور تسبیح کی ضرورت نہیں ہے. بڑا جامع اور بڑا مکمل کامل قسم کا وظیفہ ہے، بڑا مضبوط وظیفہ ہے. اگر ہم اس کو مستقل بنیادوں پر اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں. کرنا کیا ہے؟ ایک حدیث پاک پہلے سماعت فرما لیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا جب دعا مانگتا ہوں نا اللہ تعالیٰ سے تو میں اس دعا کو میں نے نا اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، کچھ اس کے نا حصے بنائے ہوئے ہیں. پہلا حصہ جو ہے اس میں اپنے رب اللہ رب العزت کی نا کرتا ہوں، حمد و ثنا کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابیہ رسول نے کہا جی میں وہ جو درود شریف کا جو پہلا حصہ صحابیہ رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. سب سے پہلے حصے کے اندر میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے اندر حمد و ثنا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں. جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. اور جو تیسرا حصہ ہے دعا کا، اس میں اپنے لیے مناجات کرتا ہوں، اپنی ضروریات مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ اگر تم درود شریف کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اس کو نا میں ذرا آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ وہ صحابی آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا 15 منٹ دعا کرتا ہوں تو اس دعا میں پہلے 5 منٹ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، پھر اگلے 5 منٹ میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں، پھر اگلے 5 منٹ میں دعا مانگتا ہوں اپنے لیے مناجات، اقول برابر برابر. ٹھیک ہے جی؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، طریقہ تو بڑا زبردست ہے، لیکن اگر تم درود شریف کا دورانیہ بڑھا لو تو اس میں تمہارے لیے زیادہ فائدہ ہے.
تو وہ صحابی رسول نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں ایسا ہی کروں گا. وہ چلے گئے. اب کچھ دن کے بعد آپ واپس آئے تو آ کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے کچھ منٹ 2-4 منٹ میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور پھر باقی زیادہ وقت جو ہے نا وہ میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں اور آخر میں پھر تھوڑا سا وقت جو ہے نا وہ میں اپنی مناجات کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم درود شریف کا دورانیہ بڑھا لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. وہ صحابی پھر گئے, کچھ دن کے بعد واپس آئے, کہا جی اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 حصے درود شریف پڑھتا ہوں اور 1 حصہ کیا کرتا ہوں جی, میں اپنی مناجات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم درود شریف کا دورانیہ بڑھا لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. تو وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کے بعد میں صرف آپ پر درود شریف پڑھا کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تم یہ کر لو تو تمہیں مزید اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے مکمل, سب سے افضل, سب سے بہترین وظیفہ درود شریف ہے. جتنا کثرت سے پڑھیں گے اتنی ہی اللہ کی رحمت آئے گی, جتنا کثرت سے پڑھیں گے اتنا زیادہ محبوب باری تعالیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے. کثرت سے اپنے محبوب کو یاد کریں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. اللہ رب العزت ہمیں حضور سے پکی سچی محبت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, نظر بد کے لیے چھوٹے بچے ہیں بڑے بھی ہیں, نظر جو ہے نا, نظر کے بارے میں یہ باتیں موجود ہیں جی کہ نظر قابل حق ہے, یعنی آنکھ سے انسان دیکھے اور دیکھ کر اگر کوئی چیز اس کو اچھی لگے تو انسان کو چاہیے کہ ماشاء اللہ یہ بولے اپنی زبان سے, تاکہ جو نظر کے اثرات ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکے. تو اس لیے ہمیں کثرت سے جب بھی کوئی چیز ہم دیکھیں اچھی لگے تو ماشاء اللہ, تبارک الرحمن, تبارک اللہ, ماشاء اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس طرح کے الفاظ ہمیں زبان سے بولنے چاہیے جب بھی کوئی چیز اچھی لگے. تو نظر بد کے لیے جی سورت ہے سورۃ القلم, 29واں سپارہ 29واں سپارہ سورۃ القلم, آخری 2 آیات. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کر لیں, جس کو نظر لگی ہوئی اس پر بھی دم کر دیں. بچہ ضدی ہے, ضدی بچہ یا ضدی بچہ ہو اس کے لیے بھی, بچہ کمزور ہے, ذہنی اعتبار سے تھوڑا جو ہے وہ کند ذہن ہے, اس کے لیے قرآن پاک کے اندر صورت ہے سورۃ الانشراح, الم نشرح لک صدرک. اللہ رب العزت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا, یعنی مطلب یہ کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. تو الم نشرح لک صدرک یہ سورۃ الانشراح ہے. صبح و شام اول آخر درود شریف اور 7 مرتبہ سورۃ الانشراح پڑھ کے جو بچہ کمزور ہو ذہنی اعتبار سے, جو بچہ جو ہے وہ ضدی ہو, تو اس کے اوپر اگر آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا. نماز کے اندر وساوس آتے رہتے ہیں, تو اس لحاظ سے نماز میں اگر وساوس آئیں یا ویسے نماز کے علاوہ اگر ہمیں شیطانی وساوس جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کریں, تو اس کے لیے سب سے بہترین اور مجرب عمل جو ہے وہ قرآن پاک کے صورت ہے جی سورۃ الناس. سورۃ الناس اس کو آپ تلاوت کریں, کثرت سے تلاوت کریں. نماز میں بھی آپ تقریباً کوشش کریں کہ ہر نماز میں
اس صورت کو ایک دفعہ ضرور تلاوت کر لیا کریں، آخری رکعت میں سورۃ الناس کی تلاوت کریں۔ اور غیر نماز کے اندر اگر آپ کو وساوس بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہے کہ آپ اول آخر درود شریف صبح و شام اور 11 دفعہ سورۃ الناس کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ اور یہ سنت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص، قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پر دم کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یرقان کا مریض، یرقان ہے، یرقان، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ یرقان کے لیے صورت ہے قرآن پاک کی 30واں سپارہ سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ یرقان کے لیے بڑا مجرب، بڑا زبردست عمل ہے۔ 3 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اول آخر درود شریف اور بیچ میں 3 دفعہ یہ صورت مکمل تلاوت کرنی ہے، اور پانی پر دم کر کے جو مریض ہے اس کو بھی پلا دیں، اور مریض کے اوپر بھی بے شک چھڑک دیں ہلکا پھلکا سا۔ تو یہ انشاءاللہ سورۃ البینہ یرقان کے لیے 3 دفعہ پڑھنے سے، پانی پر دم کر کے پانی پینے سے انشاءاللہ وہ یرقان جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے امتحان بھی آ رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو، بڑوں کو جو امتحانات دے رہے ہیں ان میں کامیاب فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیں ہمارا جو اصل امتحان آ رہا ہے، اخروی امتحان، میدان محشر میں جو ہمارا امتحان ہوگا، اللہ پاک ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے جی۔ امتحان میں کامیابی کے لیے صورت ہے قرآن پاک میں 30ویں سپارے کے اندر سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ یہ صورت آپ ایک دفعہ پڑھ کے، اول آخر درود شریف ایک دفعہ پڑھ کے بچے کے اوپر دم کر دیں۔ اگر آپ کا اپنا امتحان ہے تو اپنے اوپر دم کر لیں۔ اکثر جو ہے وہ صبح والدین اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران بھی یہ صورت پڑھ کے اپنے بچوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ بچہ پوزیشن ہولڈر بنے گا۔ سر درد کے لیے 27واں سپارہ سورۃ الواقعہ، آیت نمبر ہے 19، سورۃ الواقعہ 27ویں سپارے میں، اذا وقعت الواقعہ، اس میں ہے آیت نمبر 19، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ یہ جو ہے ہم نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف یہ پڑھ کے جس کو سر درد ہے اس پر دم کر دیں، اللہ رب العزت آرام دیں گے۔ آنکھ میں درد ہے، آنکھ میں کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہے بینائی وغیرہ کے لیے، تو جی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں سورۃ القاف 26واں سپارہ، آیت ہے اس میں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یا 9 دفعہ یا 11 دفعہ طاق عدد میں یہ آپ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کریں اس کو اور آنکھوں پر پھیر لیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ قبض ہے جی، قبض کے لیے دائمی قبض ہو، بچوں کو ہو، بڑوں کو ہو، جس کسی کو بھی ہو، قبض کے لیے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب، 7 دفعہ تلاوت کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں،
سورۃ اللہب 7 دفعہ تلاوت کریں، اور جس کو یہ مرض ہے، یہ شکایت ہے، پانی پر دم کر کے اس کو وہ پانی پلا دیں۔ 5-7 دن کرنے سے انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گا۔